انڈا ہماری زندگی کی روزمرہ کی خوراک ہے۔ کیا انڈا ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے؟ ہاں، اگر کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیا زردی نہیں کھا سکتے؟ اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں انڈے کے بے شمار فائدے اور وہ ہماری باڈی کو کیا پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں شامل ہیوج اماؤنٹ آف پروٹین، اور ہماری باڈی پروٹین سے مل کے بنی ہے۔ فیٹ ہماری باڈی کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو فیٹ ہے وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر شامل ہے گڈ کولیسٹرول۔ گڈ کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ اگر میں نے اس پہ بتانا شروع کر دیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خود برین جو ہے وہ کولیسٹرول سے مل کے بنتا ہے؟ یعنی باڈی کا 20% کولیسٹرول جو دماغ میں ہوتا ہے، اور جو دماغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری ٹمی میں صرف اور صرف فیٹ ہے، تو آئل کم کر دیا جائے یا پھر زردی نہیں کھائی جائے تو اس سے ہمارا فیٹ نہیں بنے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ باڈی کے لیے کاربوہائیڈریٹ نقصان دہ ہوتے ہیں جب آپ ایکسس اماؤنٹ میں لیتے ہو، یا آبویس آپ فیٹ بھی ایکسس اماؤنٹ میں لوگے، اور ایسا فیٹ جو باڈی کے لیے نقصان دہ یعنی کہ بیڈ کولیسٹرول، تو یقیناً چیز نقصان کرے گی۔ تو انڈا کھانے سے 75 کیلوریز ہمیں ملتی ہیں، اور 5 گرامز آف فیٹ ہوتا ہے اس کے اندر، 6 گرام اس کے اندر پروٹین ہوتا ہے، اور 0 کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اور 67 ملی گرام آف پوٹیشیم ہوتا ہے، 70 ملی گرام سوڈیم ہوتا ہے، 210 ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے۔ ایگس میں سورس آف وائٹامن اے ہے، وائٹامن ڈی ہے، B12 ہے، ساتھ ہی ساتھ کولین ہے، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے آپ کو 2 چیزوں کے ذریعے ملتا ہے جو آپ کے برین کو اچھے رکھنے میں، اس کی کنسنٹریشن، اس پہ فوکس، یا برین کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ریگولر بیسس پہ جو آپ ورک کرتے ہو اس کو اچھے سے ہینڈل کرنے میں، انٹریکچوئل کے لیے آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں صرف اور صرف فش میں ملتا ہے یا پھر ایگ میں ملتا ہے۔ اب وہ کون سا ایگ ہے جو ہمیں لگے کہ اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے؟ جو دیسی ایگ ہوتے ہیں۔ اب ہم کیسے اس کو پہچان سکتے ہیں؟ اس کا پہچاننے کا بہت سمپل طریقہ ہے۔ اگر یolk ڈارک اورنج کلر کی ہے تو اٹس مین کہ اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے۔ اگر ڈارک یلو کلر کی نہیں ہے اٹس مین مرغی کی جو فیڈس ہے وہ اچھی نہیں کرائی گئی ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ ایگ کھانے سے، یعنی ویک میں 7 سے 12 انڈے کھانے سے کارڈیو ویسکولر رسک کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہارٹ ایشوز کم ہو جاتے ہیں، اور پری ڈائبٹک شوگر بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ بچوں کی بات کی جائے تو ایگ جو ہے ان کی باڈی پہ، ان کے مسلس کی گروتھ میں، ان کی ہائٹ بڑھانے میں، آرگنس کی اچھے سے ڈیولپمنٹ میں، ٹیشو کو ریپیئر کرنے میں، یعنی کہ کہیں پہ چوٹ لگ جاتی ہے تو ایگ ان کی امیونٹی اور ان کے ہیلتھ کی گروتھ میں بہت اچھا رہتا ہے۔ اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ ان کے دماغ کی کوگنیٹیو اسکلس میں بہت زیادہ بہترین سورس ہے ایگ کا۔ ایک ہیلدی نارمل کولیسٹرول لیول اگر روزانہ 1 سے 2 انڈا بھی یوز کر لیتے ہیں تو یہ سیف ہے، تو اس میں کوئی ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز نہیں ہوتے۔ اولڈر کی بات کی جائے، یعنی جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کو دماغ کا ایشو ہوتا ہے، وہ بھولنے لگ جاتے ہیں، الزائمر ہو جاتا ہے، پارکنسنس ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایگ بہت اچھا ہے تاکہ دماغ کو، کیونکہ اس کے اندر فل آف وائٹامنس اور منرلس ہیں۔ امید ہے آپ کو ایگ سے ریلیٹڈ جتنے میتھ ہوں گی وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی تو میرے اس چینل نیچے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔